السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند بیت المقدس اور غزہ کے تحفظ کے لیے روز اول سے ہر ہونے والے جدوجہد کی حامی رہی ہے۔ وہ آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور ان کی شہ پر اب اس سرزمین سے فلسطین عوام کو وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ساتھ ہی غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت، وحشانیہ حملوں اور مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے مستقل دہشت گردی کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند غزے پر حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والے سنگین حملہ تصور کرتی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ افسوس کہ آج دنیا کے وہ ممالک بھی اس ظلم پر خاموش ہے جو عالمی امن و اتحاد کے نقیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کا مسلسل راگ لاپنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عالمی رہنماؤں سے غزہ میں جاری اندھوناک جنگ اور نہتی آبادیوں پر ہونے والے خطرناک بمباری کو فوری طور پر روکنے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، ورلڈ مسلم لیگ اور دوسرے بااثر عالمی ادارے کسی تاخیر کے بغیر مداخلت کریں اور وہاں امن کے قیام کے لیے مثبت اور مؤثر کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ مولانا مدنی نے اس بات پر بھی سخت افسوس کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک طرف بے گناہ شہری مارے جا رہے اور دوسری طرف اس پر ہونے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ میٹنگ چند بڑی طاقتوں کے بے حسی کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر 75 برس سے یہی ہو رہا ہے۔ اس کا تاریخی پہلو تو یہ ہے کہ اگر کبھی اقوام متحدہ نے کوئی قرار داد منظور بھی کی تو اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا اور پوری دنیا خاموش تماشا بنی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کا اب تک کوئی قابل قبول حل نہیں نکل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے بعض بڑی طاقتیں اپنے مفاد کے پیش نظر مشرق وسطی میں خطرناک کھیل کھیلتی آئی ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کے عوام مسلسل اسرائیل کے ناجائز تسلط اور اس کے ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ امن کی ہر کوشش کو بھی اسرائیل ناکام کرتا رہا ہے اور 75 برس سے اسرائیل انہی طاقتوں کے اشارے پر وہ نہ صرف اپنی آبادی کو پھیلا رہا ہے بلکہ ایک ایک کر کے فلسطین کے تمام علاقوں پر قابض ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گولان پہاڑی وغیرہ پر بھی قبضہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ یعنی اہل وطن پر اپنے ہی وطن میں زمین تنگ ہو چکی ہے۔ ایک مدت سے بچے، بوڑھے اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل کا یہ کارروائی اس پر عمل اور مسلسل کرتا رہا ہے۔ فلسطین کے غیور عوام اپنی سرزمین آزاد کرانے کے لیے برسوں سے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بالآخر فطری رد عمل کے طور پر فلسطینیوں نے انتہائی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور ظالم اسرائیل پر ایسا جوابی حملہ کیا جس کا اسرائیل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمعیت علماء ہند اس کو فطری رد عمل مانتی ہے اور اسرائیل کے مسلسل جارحیت کو اس کا ذمہ قرار دیتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس نے ہمیشہ قیام یعنی امن اور فلسطین کے عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، رفیع احمد، اٹل بہاری واجپئی تک سب نے ہمیشہ فلسطین کاز کی حمایت کی ہے۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج ہندوستان کا میڈیا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑنے والوں حماس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ فلسطین کے عوام کو جدوجہد اپنے وطن کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہے اور تنازعوں کی اصل جڑ اسرائیل کی خطرناک تصویر پسندانہ سوچ ہے، جس کے ذریعے وہ فلسطین کے عوام کو وہاں سے بے دخل کر کے پورے ارض اور فلسطین پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی ہم کو اپنے بزرگوں کی قدیم موقف پر قائم رہنا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے،
کیونکہ فلسطین کے عوام کا حق ہے، فلسطین کے عوام حق پر ہے، اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق خود مختار فلسطین آزاد ریاست قائم ہو، اور اصول 1967 کے معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے سرحدوں پر واپس چلا جائے۔ جمعیت علماء ہند مظلوم فلسطینیوں کی ہمت اور حوصلہ اور صبر اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ ظلم کے خلاف ان کے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھے اور ان کی نصرت اور مدد فرمائے۔ آپ اس خبر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔